ابن تیمیہ کا ایک ریفرنس کوٹ کر دوں تاکہ بات پکی ہو جائے. حافظ صاحب لکھتے ہیں کہ بل محبت اللہ ورسولہ من اعظم وجبات الایمان واکبر اصولہ واجل قواعدہ بل ہی اصل کل ہی عمل من اعمال الایمان والدین. وہ کہتے ہیں کہ لوگوں سن لو، اللہ اور اس کی رسول کی محبت ایمان کے واجبات میں سے بڑی چیز ہے، اور یہ اصول ہے اور یہ جان ہے، بلکہ ایمان ہی محبت ہے. تو جب محبت نہ ہو تو ایمان نہیں. اب جو محبت کے بغیر عمل میں جا لاتے ہیں ان کا ذرا سنیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، سورہ کہف کی آیت نمبر 103 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں بتاؤں کہ جن کے اعمال تباہ ہو گئے اور وہ خسارے والے ہیں، جن کے اعمال ہیں، کثرت ہے اعمال کی لیکن فائدہ کوئی نہیں. بالاکثرین اعمالا، کوئی فائدہ نہیں ان کو ان اعمال کا. اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اعمالہم فلا نقیم لہم اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. ان کے عملوں کا یہ حال ہے کہ انہوں نے خدا رسول کی گستاخیاں کر لیتے ہیں، محبت کے بغیر بے ادب ہوتے ہیں. جب وہ گستاخیاں کرتے ہیں تو اعمال قیامت کے دن ان کا کیا ہوگا کہ ترازو پڑا ہوگا. اب اعمال آ رہے ہوں گے، گناہگاروں کے بھی اعمال آ رہے ہوں گے، اور ان اعمال کی جن کو بڑی گمنڈ ہوگی ان کے بھی اعمال آ رہے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے اعمال اس قابل ہی نہیں ہوں گے، کثرت اعمال والے ہوں گے پر اعمال اس قابل نہیں ہوں گے کہ وہ خدا کے ترازو کے اوپر وزن کیے جائیں. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. خدا فرمائے گا لے جاؤ ان کو، ایسے اعمال کو تو قبول کرنا تو درکرار، میں تو ان کو اپنے ترازو کے اوپر رکھنا بھی اپنے ترازو کی توہین سمجھتا ہوں. لے جاؤ ان کو، ان کا وزن نہیں کیا جائے گا. اور گناہگاروں کے اعمال کم، کمزور، ان کا وزن کیا جائے گا. ہو سکتا ہے کم اعمال کی وجہ سے وہ جہنم میں چلے جائیں، شفاعت ان کی ہو جائے، لیکن ان اعمال کی قدر ہوگی، وہ خدا کے ترازو کے اوپر رکھے جائیں گے اور ان کے عمل کو تو پھینک دیا جائے گا. اب یہ جو آیت پڑھی تلاوت میں نے کی ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کہ وہ اعمال جن کے وزن نہیں کیا جائے گا. یہ کون ہے لوگ ہیں؟ یہ میرے پاس قرآن شریف جس کا میں ہمیشہ ترجمے کے لیے یوز کرتا ہوں، یہ شاہ فہد کمپلیکس سے یہ ترجمہ شائع ہوا ہے. اس کی تفسیر حافظ صلاح الدین صاحب نے لکھی ہے اور پوری دنیا میں یہ ترجمہ فری دیا جاتا ہے. ویسے امام طبری سے لے کر شوکانی تک تمام مفسرین نے یہی لکھا ہے جو انہوں نے لکھا ہے، لیکن میں ان کی زبان سے بتاتا ہوں. یہ لکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے اعمال کا وزن نہیں کیا جائے گا، وہ اس قابل نہیں ہوگے، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کہتے ہیں پہلا درجہ تو یہود و نصارہ کفار و مشرکین کا ہے کہ ان کے اعمال کا وزن نہیں کیا جائے گا. یہ تو وہ لوگ ہیں جو اسلام سے باہر ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں اسلام کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے ہیں کہ جن کے اعمال کا وزن نہیں کیا جائے گا. تو وہ کہتے ہیں وہ کون لوگ ہیں جو مسلمانوں کے اندر ہیں اور ان کے اعمال کو پھینک دیا جائے گا. وہ کہتے ہیں یہ خوارج ہیں اور یہ خارجیوں کے اعمال ہیں جن کو اپنے عملوں کے اوپر گمنڈ ہے. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، مگر قیامت کے دن ان کا کوئی وزن نہیں کیا جائے گا. اللہ اکبر. تو اس لیے اگر گناہگار محب ہوں تو وہ محب ہو سکتے ہیں. اسی کے اوپر آج میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں بیان کر رہا ہوں. ابھی جو میں نے آگے میں چلنے والا ہوں، جو میں بیان کرنے والا ہوں، اس کی جو ہے نا ابتدا، اس کا جو آئیڈیا ہے وہ میں نے لیا ہے حافظ ابن تیمیہ کے فتاوی ابن تیمیہ سے، اس کی 6 جلد اور کتاب علم السلوک سے. آئیڈیا میں نے وہاں سے لیا ہے اور اس کے بعد اس کی تفسیر جو ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. حافظ صاحب نے یہاں پر جو اس کے اوپر ایک قرآن شریف کی آیت جو میں نے بگننگ میں تلاوت کی ہے اس کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد
وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے وہ بندے جن کو میں نے اپنا کتاب کا وارث بنایا، ان میں تین قسم کے لوگ ہیں۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ایک وہ ہیں جو بہت گناہگار ہیں، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور ایک وہ ہیں جن کے ملے جلے عمل ہیں، جن کا سورہ توبہ میں ذکر آتا ہے وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، ان کے ملے جلے عمل ہیں، کچھ اچھے بھی ہیں کچھ برے بھی ہیں۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور ان میں ایک وہ ہیں جو بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں، وہ نمبر 1 ہے۔ تو مسلمانوں کے اندر تین قسم کے لوگ آ گئے، ایک گناہگار، ایک متوسط طبقہ اور ایک اعلیٰ درجے کا۔ تو حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں جیسے ایمان میں تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اسی طرح خدا رسول کے محبین میں بھی تین قسم کے لوگ ہیں۔ ایک کمزور ہیں، وہ لوگ ہیں محبت کرتے ہیں مگر ان کا عمل کا درجہ کمال تک نہیں پہنچا ہوتا، اور کچھ وہ لوگ ہیں وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، ان کے عمل بھی اچھے ہوتے ہیں، ان کا محبت کا درجہ بھی ذرا اونچا ہوتا ہے۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور کچھ وہ ہیں کہ جن کا ایمان بھی کمال ہوتا ہے اور ان کے محبت بھی کمال ہوتی ہے۔ اگر ایسوں کو دیکھنا ہو تو بلال حبشی کو دیکھ لو، سیدنا ابو بکر صدیق کو دیکھ لو، خلفائے راشدین کو دیکھ لو، یہ وہ لوگ ہیں جن میں وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، جن کا عمل بھی کمال کو پہنچا ہوا ہے اور ان کی محبت بھی کمال کو پہنچی ہوئی ہے۔ تو جو گناہگار ہیں وہ وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، یہ ہے گناہگار ہیں مگر محب رسول ہیں۔ تو حافظ صاحب نے قرآن کریم کی آیت سے یہ بیان کر دیا کہ ہاں یہ ہیں اور یہ محب رسول ہیں مگر ہیں گناہگار۔ اور جو طبقات ہوتے ہیں ہر چیز میں، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز میں طبقات ہوتے ہیں، عبادت میں بھی طبقات ہوتے ہیں، عام انسانوں میں بھی طبقات ہوتے ہیں، علم میں بھی طبقات ہوتے ہیں، اس طرح دنیا محبت میں بھی طبقات ہیں، کچھ ذرا عام درجے کے ہیں، کچھ بڑے درجے کے، کچھ اس سے بڑے درجے کے۔ یہاں میں آپ کو چند مثالیں دے دوں۔ ہمارے ایک فاضل دوست ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر عمل علم میں برکت فرمائے، میں ان سے بہت متاثر ہوں، وہ مجھے اپنا نام لینے کی ابھی اجازت نہیں دی تو میں کئی دفعہ ان کا ذکر کرتا ہوں۔ یہاں پر انہوں نے بڑے خوبصورت انداز کے چند نکات لکھے ہیں، سبحان اللہ۔ ان میں سے میں چند ایک کی وضاحت عرض کرتا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ مثلا نماز عبادت کا کر لیں کہ عبادت تین، اور حضرت امام، یہ میں اپنی طرف سے نہیں ان کا بھی، اور امام حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کا جہاں بیان کیا ہے، انہوں نے یہ بات بیان کی کہ امام زین العابدین یہ فرماتے تھے، امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ نماز عبادت جو ہے، نماز یہ تین قسم کے لوگ پڑھتے ہیں۔ ایک وہ کہتے ہیں غلاموں والی نماز، اور ایک ہے تاجروں والی نماز، اور ایک ہے عاشقوں والی نماز۔ اب یہ دیکھیں درجے بن گئے، اس آیت کے اندر بھی تین درجے ہیں۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ایک درجہ، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ درمیانہ درجہ، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ اور ایک بڑا درجہ۔ یہی امام زین العابدین نے اسی آیت سے استدلال کیا، فرماتے ہیں نمازیوں کے بھی تین درجے ہیں۔ ایک غلاموں والی نماز، غلاموں والی کون سی نماز ہے؟ غلاموں والی عبادت وہ کون سی نماز ہے، عبادت ہے؟ وہ فرماتے ہیں غلام کام کرتا ہے مگر مالک کے ڈر سے کرتا ہے کہ اگر میں کام نہ کیا تو میرا مالک مجھ سے ناراض ہوگا۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو جہنم کے ڈر سے عبادت کرتے ہیں، اور وہ عبادت کرتے ہیں کہ اگر قبر میں عذاب ہوگا، اور یہ کرنا جائز اور مقبول ہے، غلط نہیں ہے، لیکن ایک درجہ ہے۔ اور دوسرا درجہ وہ ہے وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، وہ تاجرانہ عبادت ہے۔ تاجرانہ عبادت کا مطلب ہے کہ وہ جنت کی چاہت میں عبادت کرتے ہیں، یہ درست ہے، یہ جائز ہے، یہ بھی درست ہے۔ وہ کہتے ہیں جیسے تاجر کوئی چیز فروخت کرتا ہے، اس سے وہ نفع لیتا ہے، کچھ دیتا ہے، مال دیتا ہے اور کچھ لیتا ہے، اسی طرح یہ تاجرانہ عبادت ہے۔ لوگ کرتے ہیں کہ یہ کریں گے، عمل صالح بہت کریں گے تو اللہ جنت دے گا، جنت کی نعمتیں مل جائیں گی، یہ درست ہے، عبادت ہے۔ لیکن وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، ان میں جو بڑے درجے والے ہیں وہ نہ تو